السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں الحمدللہ کہ آپ سب بھی باخیریت ہوں گے۔ کسی بھی دیوبندی میں اتنی ہمت نہیں کہ نور حسن کے سامنے بات کر کے اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دے۔ اب جب یہ ہمت نہ رہی ان کے سامنے کہ نور حسن سے کوئی صحیح سے بات کر کے وہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے یا اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دے، تو اب گنڈے لگا دیے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اس کو دھمکی دلوائی جائے، مارنے کی دھمکی دلوائی جائے، مارا جائے، کاٹ دیا جائے۔ یہ شاید بھول گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ٹائم مقرر کر دیا ہے اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو کوئی مار سکا ہے نہ مارے گا، اور انشاءاللہ مومن کو موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ مومن سے کافر ڈرے، منافق ڈرے، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ ڈرے۔ الحمدللہ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، مر گیا تو شہید، زندہ ہے تو غازی۔ الحمدللہ۔ اور دین کے نام پہ مرنے والے مرتے نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، شہید کہلاتے ہیں۔ کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں مسلمانوں۔ اگر میں مر بھی گیا تو آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور وہ سنی مسلمان جو سنی صحیح العقیدہ ہیں اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، مفتی بنائیں، حافظ و قاری بنائیں، اور ان دیوبندیوں کا جو گندا اور کفریہ عقیدہ ہے اس کو واضح کروائیں عوام کے سامنے، عوام کے اندر۔ اس دور میں بد مذہبیت کا رد کرنا بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ میں ایک اکیلا انسان نہیں کہ جس کو مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہو یا جس کی سپاری دی گئی ہو، میں اکیلا نہیں ہوں۔ بہت سارے اہل ایمان کو یہ ڈرا چکے ہیں، دھمکا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈر کے بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ یہاں ڈر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، مرنا گوارا ہے۔ کیا؟ یہاں مرنا گوارا ہے، مگر کسی کافر سے ڈرنا گوارا نہیں، کیونکہ اس بات کو ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سکھا کے گئے ہیں۔ یزید کے دور میں اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اس کی بادشاہت کو، اس کی سلطنت کو قبول نہیں کیا، اور حق پر جان قربان کر دی۔ یزید کا آج کوئی نام لینے والا نہیں، آج کسی مسلمان کے بیٹے کا نام یزید نہیں مل سکتا۔ یہاں تک کہ ان خبیثوں کے جو وہابی دیوبندی ہیں جو یزید کو رحمت اللہ بولتے ہیں، ان خبیثوں کے بچوں میں بھی کوئی نام یزید نہیں ملتا۔ آج اتنی نفرت ہے اس یزید نام سے۔ تو میں الحمدللہ مومن ہوں، مسلمان ہوں، جان دے سکتا ہوں، مگر حق بولنا بند نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اور جس کا جی چاہے وہ میرے خلاف سازشیں کرے۔ اور کاشی پور والوں جو میرا پتہ بتا رہے ہو، ایڈریس بتا رہے ہو، تمہاری ہمت کیوں نہیں ہوتی مجھ سے سامنے سے بات کرنے کی؟ میں جانتا ہوں کہ تم حق پر نہیں ہو، میں جانتا ہوں کہ دشمن پیٹ پیچھے سے وار کرتا ہے، بس یہی تمہاری اوقات ہے کہ تم پیٹ پیچھے سے وار کر سکتے ہو، پیٹ پیچھے سے تم وار کر سکتے ہو۔ تمہاری اوقات نہیں، تمہاری ہمت نہیں، اور تمہاری کیا اوقات ہوگی؟ تمہارے بڑے بڑے باپوں کی جو ہے بولتی بند ہو جاتی ہے
تمہارے بڑے بڑے باپوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے الحمدللہ جب نور حسن سے بات کرتا ہے کوئی بھی. سمجھے؟ تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے, حق پر ثابت نہیں کر سکتے, اور تمہارے دیوبند کے جو 4 کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں, کیونکہ یہ گستاخ رسول ہیں, یہ گستاخ خدا ہیں. ان دیوبندیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ اللہ کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ امیروں کی زکوٰۃ سے غریبوں کا گزارا نہ ہوگا تو ان پر کوئی اور دوسری چیز فرض کر دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی انہوں نے جو ہے ڈاکہ مارا, ڈنڈی ماری, اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کی. ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ حضور کے بعد اب بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی آخری نبوت میں, حضور کی ختم نبوت میں, حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا معاذ اللہ استغفر اللہ. ان کا یہ عقیدہ ہے سڑا ہوا بدبودار دیوبندیوں کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے, برا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. تو مسلمانوں, کیا ایسے انسان, ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو لاکھ مسلمان کہیں, ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ رسول کی شان میں توہین کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ان سے اختلاف ہے. تو یہ اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت تو نہیں کر سکتے, ہاں مارنے کی دھمکی دے سکتے ہیں, ایسا کر دوں گا, ویسا کر دوں گا, گالی بکیں گے تمام طرح کی. تو یہاں نہ تو تمہاری گالیوں سے کوئی ڈر ہے, نہ تمہارے مارنے کی دھمکی سے مجھے کوئی ڈر ہے. الحمدللہ میرا تو یہی مشن ہے کہ میں جب بھی مروں تو کسی گستاخ رسول کے ہاتھ سے مروں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے میں نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے چلتے پھرتے موت نہ آئے, میرے اپنے کام میں مجھے موت نہ آئے. جب بھی میری موت آئے کسی گستاخ رسول سے لڑتے ہوئے میری موت آئے. تو گستاخ رسول سے میں کیوں لڑ رہا ہوں؟ اسی لیے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. گستاخوں کی طرف سے جو لڑے گا وہ گستاخ ہی کہلائے گا, اور گستاخ کے لیے جہنم ہے, جہنم, اور رسول اللہ کے وفادار کے لیے جنت ہے. یہ زندگی کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ملی, اس زندگی کو ایک دن قبض ہو ہی جانا ہے, اس روح کو ایک دن قبض ہو ہی جانا ہے. یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ امتحانن ہے. اس دنیا میں جو انسان آیا ہے یہاں پر ایک امتحان کے لیے آیا ہے. یہاں لوگوں کا امتحان چل رہا ہے, ایگزام چل رہا ہے. جس طرح بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور سال بھر کے بعد امتحان ہوتا ہے, یہ وہی امتحان سمجھ لیجئے. اور یہاں کی زندگی عارضی زندگی ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو موت سے مجھے کوئی دیوبندی نہ ڈرائے, اور کاشی پور کا جو بھی بدماش ہو, جو بھی دیوبندی آتنکوادی ہو, وہ جسے چاہے میرا پتہ دے, جسے چاہے میرا ایڈریس دے, مجھے کوئی ڈر نہیں. اور الحمدللہ اللہ کی ذات پہ مجھے بھروسہ ہے. جب میرا وقت پورا ہو جائے گا مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور جب تک میرا وقت آتا نہیں تو میرا کوئی بال بیکا کرنے والا نہیں ہے. الحمدللہ یہ میرا ایمان ہے. ہاں میں حق بولنا بند نہیں کروں گا, سمجھے؟ حق بولنا میں بند نہیں کروں گا, کیونکہ حق بولنے والے ہی سچے ہوتے ہیں. گستاخ رسول پر سختی کرنے والے ہی سچے ہوتے ہیں, اور عاشق رسول اگر مر جائے تو مرتا نہیں, زندہ ہی ہوتا ہے. مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں, اور موت سے تو وہ ڈرے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو, پیسے کی محبت ہو. مجھے تو میرے نبی سے محبت ہے, مجھے میرے نبی سے محبت ہے. ارے یہ موت تو وہ پردہ ہے جس کے آتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. مجھے موت سے ڈر نہیں دیوبندیو. ارے تم کیا میرا پتہ بتاؤ گے؟ میں تو خود جانے کتنی بار بتا چکا ہوں یار, میں خود بہت بار بتا چکا ہوں کہ جس دیوبندی میں ہمت ہو بات کرے. اور ایک اور چیز سنو یار, ایک اور چیز سنو. لڑائی جھگڑا یہ ایک الگ بات ہے. لڑائی جھگڑے سے حق ثابت نہیں ہوتا, کسی کو مار دینے سے حق ثابت نہیں ہوتا.
جو کافر ہے قرآن نے بھی اس کو کافر کہا ہے، سمجھے؟ کافر کو کافر قرآن نے کہا ہے، برے کو برا قرآن نے کہا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں یار، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو جو ہمارے نبی کا دشمن ہے، جو ہمارے نبی کا گستاخ ہے، کافر ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے سامنے سے بات کرنے کی کہ حق پر جو ہے اپنے آپ کو ثابت کر دے، بات کر کے سکون سے۔ مارنا، گالی بکنا، دھمکی دینا، گولی مار دینا، تلوار سے کاٹ دینا، اس سے حق ثابت نہیں ہوتا۔ تمہارا باپ، تمہارا یزید پاپا، اس نے ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ستایا۔ یہ دن ہمارے دیکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں مت ڈراؤ موت سے کافرو، دیوبند کے کافرو، ہمیں موت سے مت ڈراؤ۔ یہ نور حسن وہ ہے جس کی رگ رگ میں عشق نبی دوڑ رہا ہے، عشق رسول دوڑ رہا ہے، عشق رسول میں جان بھی قربان ہے۔ دیوبندیوں، گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر میری عادت نہیں۔ میری آواز کو دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں، دنیا بھر سے مجھے کال آتے ہیں، نہ جانے کتنے جو ہے دیش ہیں الحمدللہ جہاں سے مجھے کال آتے رہتے ہیں، کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی ہے۔ سعودی عرب، دبئی، قطر، عمان، کینیڈا، جرمنی، آسٹریلیا، ملیشیا اور جگہوں، کچھ جگہوں تو مجھے نام ہی یاد نہیں ہے۔ تھائی لینڈ کا بھی ایک دیوبندی تھا خبیث، وہ بھی گالی گلوچ کرتا تھا، بکواس کرتا تھا۔ بہرحال مجھے نہ تو ان کی دھمکیوں سے کوئی ڈر ہے، نہ مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ یہ مجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، کیونکہ الحمدللہ مومن کے ہاتھوں میں دونوں طرف لڈو، دونوں ہاتھوں میں لڈو، زندہ ہے تو غازی، مر گیا تو شہید۔ اور الحمدللہ میری تمنا یہی ہے، میری آرزو یہی ہے کہ میں جب بھی مروں تو کسی دشمن رسول سے لڑتے ہوئے مروں، جو دشمنان دین ہیں ان سے لڑتا ہوا مروں، لڑتے ہوئے ان سے میری موت آئے۔ الحمدللہ تو یہ نور حسن کی خوش نصیبی ہوگی کہ کسی کافر دیوبندی کے ہاتھ سے مجھے موت آئے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور یہاں کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، یہاں کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے۔ کافروں کے ہاتھ سے مرا تو الحمدللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی۔ اور الحمدللہ میرا بیٹا محمد فاضل رضا، اللہ نے جب تک اس کی زندگی کو رکھا انشاءاللہ یہ بھی دین کا کام کرے گا، میری امید ہے۔ اس کو الحمدللہ میں پڑھا رہا ہوں، میرے بچے ہیں الحمدللہ، ابھی چھوٹے بھی ہیں، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ وہ بھی دین کا کام کریں گے۔ میں نے بول رکھا ہے گھر میں رہوں اس دنیا میں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، دین کا کام کرنا ہے۔ اور الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کے دل سے بھی موت کا خوف نکالا ہے۔ بیٹا کسی سے ڈرنا مت، کسی بدعقیدے سے، کسی کافر بدمذہب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حق پر مرے تو جنت، حق پر مرے تو جنت۔ اور اگر ہم نے کسی گستاخ کے ڈر سے دین کا کام کرنا بند کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہت بڑی سزا دے سکتا ہے۔ بہرحال یہاں مضبوط والا ایمان ہے، وہ الحمدللہ نمبر 1 والا ایمان۔ ایمان کی 3 کیٹیگری ہیں، ایمان کے 3 حصے ہیں۔ یہ اسلام ہے، قانون ہے اسلام کا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ دین کے خلاف کام کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، اور آپ کے اندر اگر اتنی ہمت ہے، اتنی جرأت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اسے ڈانٹ کے ہاتھ سے روکو، تو اسے اسی اپنی طاقت کے حساب سے روکو۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، ڈر لگ رہا ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو زبان سے کہہ دو، کم سے کم اسے اس بات کا احساس کراؤ کہ تو غلط کر رہا ہے۔ اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر دل سے برا جان کر اس سے الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اس کے اس برے کام میں شامل مت ہو۔ تو الحمدللہ یہاں نمبر 1 والی ہمت ہے، نمبر 1 والی طاقت ہے۔ کسی کافر کے ڈرانے سے ڈرنے والا معاملہ نہیں ہے یہاں۔ کوئی کافر دیوبندی اگر یہ سمجھے کہ نور حسن کو ڈرا دیا جائے تو نور حسن کو مرنا تو گوارا ہے، مگر کسی گستاخ رسول سے ڈرنا گوارا نہیں۔ یہ موت ایک دن آنی ہے،
اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جب میرا وقت آ جائے گا تو ایک دن موت آنی ہے، مگر اپنی موت آنے سے بہتر ہے کہ مجھے کسی کافر دیوبندی کے ہاتھ سے موت آ جائے، کسی کافر دیوبندی کے ہاتھ سے میں مارا جاؤں، دین کی خدمت کرتے کرتے مارا جاؤں. مجھے ڈر نہیں، مجھے تو خوشی ہے یار اس بات کی، مجھے خوشی ہے اور میری دعا ہے آج سے نہیں، بہت الحمدللہ عرصہ ہو گیا ہے، بہت وقت گزر گیا ہے، میرے دل سے موت کا خوف بہت دنوں پہلے ہی نکل گیا تھا. جب میں ان دیوبندیوں سے باہر نکل کے آیا، جب میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ لوگ غلط ہیں، میں ان کے ساتھ غلط ہوں، الحمدللہ میرے دل سے ہر خطرے کا ڈر، ہر خطرہ، ہر خطرے کا وہم بہت دنوں پہلے نکل چکا ہے. نہ مجھے تم موت سے ڈرا سکتے ہو، نہ کسی دھمکی سے ڈرا سکتے ہو، سمجھے؟ نہیں ڈرا سکتے. مجھے مرنا گوارا ہے، تمہارے ڈر سے چپ ہو کے بیٹھنا گوارا نہیں. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں الحمدللہ جو کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، محبت رسول میں کر رہا ہوں، گستاخ رسول کی بخیوں دھیڑتا ہوں، گستاخ رسول کا چہرہ بے نقاب کرتا ہوں، اور بڑے سے بڑا گستاخ رسول دیوبندی کافر اس گناہگار کے سامنے بولنے کی جرت نہیں رکھتا. ہمت ہی نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے بات کر کے اپنے چار کافروں کو مسلمان ثابت کر دے. اور میں کافر نہیں کہتا، میں ان سے کہلواتا ہوں، بتا ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، بتا اس نظریے کا انسان مسلمان ہے یا کافر ہے. میں تو خود تم سے کہلواتا ہوں کافرو، دیوبندی کافرو، دیوبندیوں کی محبت میں جو ہے غضب ڈھانے والے کافرو، میں تو تم سے کہلواتا ہوں. تو یہ اپنے ذہن سے غلط فہمی نکال دو کہ نور حسن کو اگر مارنے کی دھمکی دی جائے تو یہ ڈر جائے گا. ارے مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کہ کسی کافر کا ہاتھ سے مجھے موت آئے اور مجھے شہادت کا مرتبہ ملے. شہادت کا مرتبہ اگر نہ بھی ملے گا تو الحمدللہ کم سے کم آخرت کی سختیوں سے تو بچوں گا نا، قبر کے عذاب سے تو بچوں گا نا، سمجھے؟ تو مسلمانوں، اگر آپ میں سے بھی کوئی دین کا کام کرتا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ان کافروں سے. یہ کافر اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے اعمال نہ اپنانے لگو، ان کے طریقوں کو نہ اپنانے لگو. تو ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں آپ سب کو بھی بول رہا ہوں الحمدللہ مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور الحمدللہ میرے لیے دنیا بھر سے مسلمان دعائیں کرتے ہیں. تو الحمدللہ ان دعاؤں کا بھی کافی اثر ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس گناہگار کے ساتھ بہت سارے ماں بہنوں کی اور بھائیوں کی دعائیں ہیں، بہت سارے علماؤں کی دعائیں ہیں. تو آپ دعا کریں جب بھی میری موت آئے تو حق پر آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے آئے، وہابی دیوبندیوں سے لڑتے ہوئے موت آئے. اور میں اپنے گھر میں بھی یہی بتاتا ہوں کہ میرے مرنے کا غم نہیں کرنا، میرے مرنے کا غم نہیں کرنا، کیونکہ جب موت آئے گی تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب موت نہیں آئے گی جب تک کہ وقت نہیں آیا تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا، الحمدللہ میرا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا. اور یہ کل احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ رامپور تو وہ آیا، مگر اتنی ہمت نہ ہوئی جو میں نے کہا کہ اس جگہ پہ آ جا، میں یہاں پر موجود ہوں. اور میں راستے میں تھا، چلتے چلتے میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا بھی تو کچھ دیر پہلے بات کرتا تو ہم لوگ وہی تھے، کسی کام سے گئے ہوئے تھے. تو اس نے کال جب کیا جبکہ میں اپنی جگہ پہ دوبارہ سے واپس آ چکا تھا. بہرحال ان دیوبندی اتنگوادیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی، ٹھیک ہے؟ بس آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام کو بلندیاں عطا کرے، مسلمانوں کو اپنے ایمان و عقیدے کی حقیقت کو جاننے کی جو ہے ایک فکر محسوس ہو، وہابی دیوبندیوں کی حقیقت کو بھی جاننے کی کوشش کریں کہ وہابی دیوبندی کیا ہیں. ان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ، جس کو جاننا ہو وہ آئے. اور ہمارے کاشی پور کے بھی کچھ دیوبندی اتنگوادی، کچھ گنڈے موالی، میں تو ایسی بولتا ہوں مجھے ڈر نہیں ہے کسی بھی کافر سے. جس کی ہمت ہو میرے سامنے آ کے بات کرے، جس کی ہمت ہو میرے سامنے آ کے بات کرے، اور جسے چاہو تم، ارے تم نے پہلے بھی بہت کچھ کیا ہے، میرے نمبر کو کہاں کہاں بانٹا ہے، مجھے کوئی خوف ڈر نہیں ہے رے دیوبندیوں.
سمجھے؟ اور میری نظر میں ہے وہ کون کون دیوبندی ہیں، میری نظر میں ہے وہ کون کون دیوبندی ہیں، الحمدللہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ بہرحال یہاں موت کا خوف ذرہ برابر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میں سادہ آدمی ہوں تو تھوڑا تھوڑا میں بھی جو ہے غلط آدمی کے ساتھ پھر غلط رویہ استعمال کر دیتا ہوں۔ عام آدمی ہوں، سادہ آدمی ہوں، کیونکہ جب سامنے سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اپنی پرانی عادت ہے، بچپن سے میری عادت ہے کہ میں بھی کسی کی سنتا نہیں ہوں، مگر اب تو بہت برداشت ہو گئی ہے۔ میرے بہت سارے بزرگ ماں بہنیں مجھے منع کرتی ہیں کہ بیٹا اگر وہابی دیوبندی بدمذہب گستاخ رسول اگر تمہیں گالی بکے تو سن لو، کچھ مت کہو۔ خیر جس نے میری پہلے کی آڈیو سنی ہوگی انہیں معلوم ہوگا۔ بہرحال مگر اب میرے اندر وہ چیز نہیں، میں گالی گلوچ نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال بس اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ موت سے ڈرانے کی دھمکی دینے کی کوشش اس وجہ سے نہ کریں کہ یہ ڈر جائے گا یا کام کرنا بند کر دے گا۔ یہ جان اللہ کی ہے، جب چاہے لے لے، یہ جان اللہ کی ہے، جب چاہے لے لے۔ اور بڑی خوشی ہوگی کہ گستاخ رسول کے ہاتھ سے موت آئے۔ میرے جو صحابہ ہیں الحمدللہ انہوں نے دین کے لیے جنگیں کی ہیں، دین کے لیے جنگیں کی ہیں، دین کے لیے لڑائیاں کی ہیں، دین کے لیے تلوار بھی اٹھائی ہے۔ تو الحمدللہ اس گناہگار کو بھی اگر اس جنگ میں موت آ جائے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، الحمدللہ۔ اور بیٹا محمد فاضل رضا کبھی کسی کافر گستاخ رسول سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو دین کا کام کرنا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضا آ گئی، موت آ گئی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ دل کے ارادوں سے واقف ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ بہرحال کسی وہابی دیوبندی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ جب تک کا ہمارا رزق نصیب میں ہے وہ رزق پورا ہونا ہے، جب تک کہ زندگی ہماری لکھی ہوئی ہے وہ دن پورے ہونے ہیں۔ موت الحمدللہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وقت مقرر نہ ہو، اور یہ دیوبندی لرز رہا تھا، آ نہیں سکا، یہ اس کی پہچان ہے، اور یہ صرف فون پر ہی گالی گلوچ کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو میں اس بدتمیزی کو کوئی ویلو نہیں دیتا، میں اس بدتمیزی کو کوئی ویلو نہیں دیتا، اور نہ مجھے کوئی ڈر خوف ہے، اور نہ مجھے ہمارے گاؤں کے جو دیوبندی آتنکوادی ہیں، یہ بد مذہب وہابی دیوبندی ہیں، نہ مجھے ان خبیثوں سے کوئی ڈر ہے، الحمدللہ سمجھے، کیونکہ موت کا خوف دل میں نہیں ہے۔ الحمدللہ موت آئے گی تو وفاداری میں آئے گی، رسول اللہ کی وفاداری میں، غداری میں نہیں۔ ہاں غدار رسول کے ہاتھ سے موت آئے تو اچھا ہوگا، خوش نصیبی ہوگی کہ کسی گستاخ رسول کے ہاتھ سے مارا گیا ہے نور حسن، دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے نور حسن مارا گیا ہے۔ تو مجھے ڈر نہیں ہے دیوبندیوں، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، نہ مجھے موت سے ڈر ہے، نہ مجھے جو ہے تمہاری عدالت کچہریوں سے کوئی ڈر ہے، اس لیے کہ میں حق پر ہوں، میرے نبی حق پر ہیں، میرا رب سچا ہے، میرا دین سچا ہے، میرا دین حق ہے، اور دیوبندیوں کے چار اکابر کافر ہیں۔ اب بھی کہہ رہا ہوں، مرتے مرتے دم تک کہوں گا، مرتے دم تک کہوں گا کہ یہ دیوبندیوں کے چار اکابر کافر ہیں، اور ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں کافر نہ مانے وہ بھی پکا کافر ہے، سمجھے۔ موت کی دھمکی سے مت ڈرانا مجھے کہ مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ موت کا ڈر انہیں ہونا چاہیے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہو۔ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں، دین کی محبت ہے، میرے نبی کی محبت ہے، میرے رب کا خوف ہے، اور اس لیے یہ کام کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، تو میں اپنی عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اب تک لگ بھگ 12-15 آدمی نے یا 15 سے بھی زیادہ آدمیوں نے الحمدللہ توبہ کی ہے بد مذہبیت سے، دیوبندیت سے، تو مجھے موت کا ڈر نہیں۔ ہاں بہت سارے لوگوں کو یہ ڈرا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ موت کے ڈر سے چپ ہو جاتے ہیں، یہاں وہ والا معاملہ نہیں ہے، موت کے ڈر سے لرزنے والا معاملہ نہیں۔
یہ زندگی اور موت کا ایک وہ مقام ہے، ایک وہ پردہ ہے کہ زندگی ختم ہوتے ہی، موت کے آتے ہی ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جو رسول پاک کی محبت میں دین کی خدمت کرتے کرتے عقائد کی باتیں بتاتے بتاتے مرا، تو اس کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی غم کی بات نہیں۔ اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی کہا ہے کہ میری موت کا غم نہیں منانا، خوش ہونا، میری موت کا غم نہیں منانا، کیونکہ جس رب نے زندگی دی ہے وہی رب کھانے کو بھی دیتا ہے۔ کیونکہ شروع میں میرے گھر والے بھی کہتے تھے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا ہمارا؟ کچھ نہیں ہوگا، رب دیتا ہے۔ یہ زندگی میں دقتیں، مصیبتیں، پریشانی بھی بہت کچھ سکھا کے چلی جاتی ہیں، بہت کچھ۔ تو میں نے بہت ساری دقتیں، مصیبتیں، پریشانی اٹھائی ہیں الحمدللہ۔ تو نہ مجھے کل کوئی ڈر تھا اور نہ مجھے آج کوئی ڈر ہے۔ جب میرے پاس کل کچھ نہیں تھا تب بھی ڈر نہیں تھا، اور آج الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، تو اب بھی کوئی ڈر نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور میں اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ کسی کافر کے ڈرانے سے ڈرنا نہیں، کسی کافر کی دھمکی سے ڈرنا نہیں، موت کے آنے سے یا موت کی دھمکی دینے سے ڈرنا نہیں۔ مرنا تو عشق رسول میں مرنا، جینا تو عشق رسول میں جینا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ بہت کچھ بول گیا، اتنا بولنا نہیں تھا، بس تھوڑا سا بولنا تھا۔ بہرحال آپ حضرات اپنے آپ کو چیک کریں، سرچ کریں کہ آپ گستاخ رسولوں کے ساتھ ہیں، ان جماعتیوں کے ساتھ ہیں، وہابیوں کے ساتھ ہیں، یا پھر کسی اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ اس دور میں اگر کوئی حق جماعت ہے تو وہ مسلک اعلی حضرت، مسلک اہل سنت ہے۔ اس دور میں اگر کسی نے ایمان بچایا ہے تو میرے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچایا ہے، ورنہ یہ دیوبند کے 4 کافر اور بہت سارے اہل خبیث ہمارے ایمان کو لوٹ رہے تھے، ہمارے ایمان کو برباد کر رہے تھے۔ انہوں نے، خبیثوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول پاک کا علم غیب ایسا ہی ہے جیسے جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ان خبیثوں نے لکھا کہ اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچیز سے تمام انبیاء اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ تو بتائیے، یہ خبیث، کافر، ملعون، یہ رب رسول کے لیے یہ والا نقطہ پیش کریں؟ رب نے کہا ہے کہ میرے یہ بندے جو ہیں یہ میرے سامنے ایسے ہیں؟ رب نے نہیں کہا نا۔ رب نے تو اپنے نبیوں کی تعریفیں کی ہیں۔ میرا رب اپنے قرآن میں میرے نبی کی تعریفیں کر رہا ہے۔ بتائیے، میرا رب نبیوں کی تعریف میں، ولیوں کی تعریف میں پورا قرآن اتار دیا میرے رب نے، اور یہ خبیث نبیوں ولیوں کی شان میں توہین کر رہے ہیں۔ خیر، بہرحال مسلمانوں، آپ اپنے آپ کو پہچانو، ٹھیک ہے؟ اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے ڈر جاتے ہیں۔ ارے جس نے مرنا نہیں سیکھا اس نے جینا بھی نہیں سیکھا۔ دین کے لیے مرنا سیکھو، ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے، زندے ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، جو کافروں کی محبت میں مرا، جو کافروں کے ساتھ رہ کر مرا، جو کافروں کا ساتھ دیتے ہوئے مرا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جو مسلمانوں کے ساتھ رہا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا، وہ ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں زندہ رہے گا اور جنت میں رہے گا۔ تو آج کی دشواریاں مت دیکھو، مرنے کے بعد کی آسانیاں دیکھو، قبر کا انتظام کرو۔ ہم گناہگار تو ہیں پر غدار نہیں، ہم گناہگار تو ہیں پر غدار نہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ دیوبندیوں کے 4 کافر پکے کافر، ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی پکا کافر۔ کسی دیوبندی کافر میں ہمت نہیں، جرت نہیں جو اس گناہگار کو ڈرا سکے موت کے خوف سے۔ نہیں، موت آئے تو آ جائے، کل کی ہو تو آج آ جائے۔ میرا تو سپنا ہی ہے، میری تو دعا ہی ہے کہ میری موت اپنے آپ ایسی چلتے پھرتے نہ آئے، اپنے کام میں نہ آئے۔ میری موت جب بھی آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے، دشمنان رسول کے ہاتھ سے آئے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے اس کے ہاتھ سے آئے۔ دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا میں اپنے آپ کی بڑی خوش نصیبی سمجھوں گا۔
خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جو بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جتنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو سنی صحیح العقیدہ ہیں، جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار کہتے ہیں، وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جتنی اس میں ویڈیو ہیں ایک ایک کر کے ساری سنیں، ایک ایک کر کے ساری سنیں، اور پھر بتائیں کہ وہابی دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے، اور الحمدللہ اہل ایمان سنی حنفی بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے۔ سنی حنفی بریلوی جب بھی کرے گا تو اپنے نبی کی تعریف کرے گا، وہابی دیوبندی جب بھی بولے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی بیان کرتا ہوا بولے گا۔ خیر، کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بس یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ زندگی گزری اور اسی میں موت آئی تو الحمدللہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، ساری چیزیں تم سے محبت کریں گی۔ اور ایک اور، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے ہے، محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مسلمانوں، اگر وہابی دیوبندیوں کی محبت میں مرے تو پھر آخرت میں انجام برا ہوگا، یہ دیکھ لینا، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرے تو گناہگار تو ہو سکتے ہیں پر غدار نہیں، ہاں، اور غدار رسول کے لیے جہنم ہے اور وفادار رسول کے لیے جنت ہے، چاہے وہ ہماری سزا ملنے کے بعد، جو ہمارے گناہ ہیں ان گناہوں کی سزا ملنے کے بعد ہمیں جنت ملے، مگر جنت مومنوں کے لیے ہے، وفادار رسولوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ دیوبندی وہابی کافر کے لیے جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے۔ جو گستاخ رسولوں کے ساتھ ہے، جو گستاخ رسولوں کی محبت میں جیتا مرتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ جو یزیدی ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور جو حسینی ہے اس کے لیے جنت ہے، حسینیوں کے لیے جنت اور یزیدیوں کے لیے جہنم۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں مسلمان وفادار رسول۔ اللہ حافظ۔ ہاں، بلاک لسٹ میں کیوں ڈالا ہوا بھائی میرا نمبر تو؟ ارے تیرے سور کے پلے کو بتا۔ بدتمیزی مت کر، بدتمیزی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بے حرام زادہ، تجھے کتنی بار بتایا؟ بدتمیزی سے کوئی حل نکلا ہے کبھی آج تک؟ ہاں تو بتا بتا۔ بدتمیزی سے کوئی حل نکلا ہے آج تک؟ ہاں بتا۔ تیرے دیوبند کے جو 4 اکابر ہیں کافر ہیں، کیونکہ یہ گستاخ رسول ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو بتا، تیرا عقیدہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ اچھا، تو اس بات پہ تو مسجد کے اندر پٹا نہیں پٹا؟ تو اپنی بتا کس نے مارا مجھے؟ اگر تو اپنی مسجد کے اندر پٹا نہیں پٹا اس بات کے اوپر ہی؟ تو کون حرامی ہے، کون گستاخ رسول ہے جس نے مجھے مارا؟ بتا۔ اسی بات کے اوپر تو پتا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو نے بولا اسی بات کے اوپر تو مسجد کے اندر پٹا نہیں پٹا اپنی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی تک کسی حرامی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو الحمدللہ مجھے، اور نہ مجھے موت سے ڈر لگتا۔ او بوسڑی کے باڑو، حرام کے پلے، حلالی ہے اور وہ حلالی ہے بتانے والا تو میری بات۔ بوسڑی کے باڑو، اگر زبان سنبھال کے مجھ سے بات کرے گا بہن نے تو میں تیری گانڈ مارنے نہیں آیا ہوا، میں تیری گانڈ مار کے ہی جاؤں گا، دھیان رکھیے۔ تیری اما نے گانڈ مار کے تیری اما نے تیری گانڈ مار کے ہی جاؤں گا، تجھے تیری اما نے وہ حلالی تیری گانڈ مار کے ہی جاؤں گا بوسڑی کے، میں دھیان رکھے تیری گانڈ مار۔ تیرا کوئی بھی کافر مولوی چار کافروں کو مسلمان کر دے، میں تیری گانڈ مار کے ہی جاؤں گا، دھیان رکھیے۔ تو بوسڑی کے باڑو، میں تیری حقیقت سے گانڈ مار کے جاؤں گا بوسڑی کے باڑو۔ تیرے جیسوں کو میں تلاش کرتا ہوں، لا اپنے کسی بھی بڑے سے بڑے مولوی کو نکال کے، اگر ایک لفظ کرے گا میں تیری گانڈ مار کے جاؤں گا، دھیان رکھیے بوسڑی کے گانڈ پھاڑ دوں گا تیری، میں اتنا میں کافر ثابت کرتا ہوں اور کروں گا الحمدللہ۔ سن، یہ بتا تیرے 4 کافروں کا جو یہ کفری عقیدہ ہے اسے تو جانتا ہے، کتنا جانتا ہے یہ بتا؟ بوسڑی کے باڑو، او بہن کے لوڑے، او بوسڑی کے باڑو، او بہن کے لوڑے، تو مناظرہ رکھ لینا، تو مناظرہ رکھ لے، تو مناظرہ رکھ لے، تو مناظرہ رکھ لے، تو مناظرہ رکھ لے۔ میں مناظر علم تدریس، ابے جاہل کی اولاد، میں نے کب کہا کہ میں مناظر ہوں؟ میں نے کہا میں اپنے مسئلے کی حقانیت کو ثابت کروں گا،
تو भोसड़ी के काहे गान बनवाने फिर तू खमी खम है जो तेरे मुनाजिर थे जो तेरे आलिम उनको आगे लाना वाकई तू किसी बहशिया और रंडी का बच्चा है, खमाखाई के लिए गाली बक रहा है बार बार, बदतमीजी कर रहा है रंडी के बच्चे। मैं किसका बच्चा हूँ तुझे आज पता लग जाएगा, तुझे आज पता लग जाएगा, ओ आज पता लग जाएगा भोसड़ी के तुझे आज पता लग जाएगा। मैं तो हरामजादे आता क्यों नहीं है? आऊंगा तेरी गांड मारने तेरे घर पे आऊंगा आज तुझे पता लग जाएगा। तेरी माँ का भोसड़ा तेरा भी इंतजार है चला। भोसड़ी के तेरी गांड मारने तेरे घर पे आ रहा, तेरी माँ चोदने तेरे घर पे आ रहा भोसड़ी के, तेरी गांड में तेरी वही मारू बहन के लौड़े। जल्दी यार साले मादर चोद, यहाँ डरने का कोई भैंसड़े के बहन के लौड़े, तेरी माँ का भोसड़ा डरने का कोई काम नहीं है। आतिफ हरामी देव के बंदर, हरामी की औलाद, सुअर के पिल्ले बहन के लौड़े, हराम की औलाद, तेरी माँ ने 70 सुअर ने पैदा हुआ था रंडे के रंडे बहन के लौड़े, भोसड़ी के बाड़ू, हराम की औलाद बहन के लौड़े, तेरी गांड मार लूंगा, तेरी गांड में एडलास का टवा ठोक दूंगा बहन के लौड़े, भोसड़ी के हराम के पिल्ले, सुअर की औलाद, रंडी के बहन के लौड़े बहन और रंडी के बच्चे बहन के लौड़े, भोसड़ी के बाड़ू, तेरी माँ वैसे सच्चा बड़ी वेच है बहन के लौड़े, तुझे गंदे नाली कीड़े भोसड़ी के बाड़ू, गांड मरवाने वाले गंदू के चुदे गंडू बहन के लौड़े, सुअर के पिल्ले, हराम की औलाद बहन के लौड़े, तेरी माँ का भोसड़ा सुधे के खाने वाले भोसड़ी के हरामी की। जनाब हजरात देखिए, आइए मैं आपको इन देवबंदियों की और खुली हकीकत दिखाऊं। मैं जो कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे कहता हूं हर एक चीज। आइए देखिए, एक देवबंद के एक मुल्ला जी को मैं सुनवाता हूं, ये क्या कहते हैं, ये किसकी औलाद है, ये शंकर पार्वती की औलाद है, मुसलमान हो ही नहीं सकते, समझे। बहरहाल मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूं। इंसान जिसकी तारीफ करता है समझ लो उसी से वो मोहब्बत करता है। ये एक रियल और कड़वा सच है। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है, जिससे नफरत करता है उसकी बुराई करता है। आप सुनो जरा, देखो। शंकर पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूं मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। जमीयत उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने भगवान शंकर को मुस्लिमों का पिता बताया है। उन्होंने कहा कि हम सभी एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। मुफ्ती मोहम्मद ने कहा कि शंकर भगवान इस्लाम के पहले पैगंबर हैं और इस्लाम की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई थी। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। कौमी एकता के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या में साधु संतों से मिला। हम हिंदू मुसलमान अलग नहीं हैं, एक हैं और सारे विश्व के विकास और शांति के लिए हम सारे संसार में, केवल भारत में नहीं सारे संसार में इस पैगाम को प्रचार करेंगे। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट। और तीसरी चीज, सबसे बेहतर सबसे अच्छी चीज़, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाएं, फिर उनके अहले बैत पाक की मोहब्बत सिखाएं, और फिर जो किताब हमारी हिदायत के लिए भेजी गई है यानी कुरान मुक़द्दस उन बच्चों को सिखाएं, तिलावत कुरान उन बच्चों को सिखाएं, कुरान से मोहब्बत करना उन बच्चों को सिखाएं। और मोहब्बत ये नहीं कि बच्चों को ये सिखा दिया जाए सिर्फ कि बेटा ये कुरान है, इसकी ताज़ीम करो, इसे चूमो और रख दो ताकों पर, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि वो कुरान पढ़ना उसको सिखाया जाए और समझना उसको सिखाया जाए हैं। और समझेंगे कब? स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, जाकर देख लें, झूठ नहीं बोला जा रहा है यहाँ, आप जाकर के देख सकते हैं। आपने खुद देखा है कितने स्कूल ऐसे स्कूल में जो मदरसे भी चला रहे हैं थोड़े बहुत अपने अंदर, लेकिन मदरसे बराए नाम वो रखते हैं सिर्फ इसलिए कि मुसलमान बच्चे खिंच के इधर आते रहें, हैं मुसलमान बच्चे खिंच के इधर आते रहें। दीनियात का निसाब पढ़ाया जाता है हमारे स्कूलों में। दीनियात जानते हैं किसका शोबा है? दीनियात ये अहले हदीसों का शोबा है, अहले हदीसों का। जब बच्चे तीसरी चौथी क्लास के बाद किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो अपने अकायद उसमें घुसेड़ देते हैं वो। अब हमारे बच्चे अपने मज़ारों पर जाना बंद, माँ बाप की कब्रों पर जाना बंद, कब्रिस्तान जाना बंद, घर में फातिहा बंद करा देते हैं स्कूलों में पढ़ने के बाद। क्यों? उन्हें दीनियात सिखाया जा रहा है, उन्हें वो चीज़ नहीं दी जा रही जो उन्हें सीखना चाहिए, जो उनके लिए बेहतर है। हमारे नूर हसन भाई यहाँ बैठे हैं माशाअल्लाह, ये कितने मुनाजरे बेचारे करते रहते हैं देवबंदी वहाबियों से। अल्लाह इन पर रहमत नादिल फरमाए और इनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए। हैं ये कितने लोगों को ऐसे जवाब देते रहते हैं, और वो लोग अपना जो शोबा है स्कूलों के अंदर उस चीज़ को दाखिल कर रहे हैं। देवबंदी वहाबी, आप जाकर के देख लें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों क्या हाल है,
وہاں پر آپ کو دیوبندی وہابی جماعتی یہ بہت ملیں گے اور بڑے بڑے پروفیسرز ملیں گے جو دیوبندی وہابی ہوں گے۔ اب بچہ کیا سوچتا ہے جب اس لائن میں آ گیا ہوں تو اس کی بات ماننے میں کیا جا رہا ہے، وہیں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے دین کے ارکان سکھائیں، مذہب اسلام کے ارکان سکھائیں، اور اسے یہ بتائیں کہ بیٹا علم دین ہی ہے جو یہاں بھی تمہیں بچا سکتا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں بچا سکتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تمہارے لیے کہ جب بچے علم دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، تو وہ ضرور یہ آیت پڑھیں گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنی عبادت کے بعد یہ نہیں فرمایا اپنی عبادت کے بعد کہ میری عبادت کے بعد یہ کام کرو، پتیلے بناؤ، جلوس نکالو، جلسے کرو، بلکہ اپنی عبادت کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور سے اچھی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا۔ اور عزیزان گرامی، آج کا جو یہ دور ہے نا، آج کا یہ دور دور پرفتن ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا۔ آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں، فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ بارش ہوتی ہے۔ تو بڑے فتنے ہیں آج کے دور میں، بڑے فتنے، اور بڑے فتنہ گر پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمارے مولانا نور الحسن صاحب بیٹھے ہوئے نیچے، انہیں اسٹیج پہ آنا چاہیے تھا۔ فتنہ گروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، فتنہ گروں سے یہ مقابلہ کرتے ہیں اور فتنہ گروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تو بڑے فتنے ہیں، بدعقیدگی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بددینی کا فتنہ، بد عملی کا فتنہ، بے عملی کا فتنہ، بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں، تو ان فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو پڑھانا یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے، جہاد۔